اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا, ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا. اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے, ڈیبیٹ کرنے لگے, بحث کرنے لگے, گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے, جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے, پہلے گناہ کا کام کرتے تھے, ہم تو نہیں ہو سکتے, ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں, ہماری اولاد ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے. صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کرنے لگے. اور ہم اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے, ہماری زندگی بھر کے کیمرے کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی. وَوُزِعَ الْكِتَابِ, تمہاری زندگی بھر کی کتاب, تمہارا نام اعمال, تمہارا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے, یہ کیسا نام اعمال ہے, اس کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ریکارڈ نہ کیا گیا ہو. ہمارے یہ یوٹیوبر لوگ بیٹھے ماشاءاللہ, ہم اور آپ سوچتے ہیں یار کتنی خدمت کر رہے ہیں, دور دور سے, پورنیہ سے, کہاں کہاں سے آتے ہیں جلسے میں, کتنی محنت کر رہے ہیں. مگر آج بھی اتنا منع کرنے کے باوجود اور اتنا بولنے کے باوجود کئی چینل والے ایسے ہیں, تقریر میں کر رہا ہوں کوئی اور بات کر رہا ہوں اور وہ اس پر ہیڈنگ کچھ اور لگا رہے ہیں. فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہیں, میں نے ایک تقریر میں تھوڑا سا ذکر کیا, انہوں نے مرچ مسالہ لگا کے ہیڈنگ لگا دی, اسرائیل کے خلاف بولے مولانا. اب انڈیا ٹی وی والے نے کل چلا دیا میرا بھی ویڈیو. اب بھائی میڈیا والا تو تلاش کرتا ہے نا یوٹیوب پر, آپ کی بھڑکاؤ ہیڈنگ نے جلتی میں تیل کا کام. جو بات میں نے بولی نہیں اس کا بھی ذمہ دار مجھے قرار دے دیا. کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ میرے ایسی گندی گندی تصویریں میرے فوٹو کے ساتھ لگا کر کے ہیڈنگ لگا دی. کنوارے لوگ نہ دیکھیں اس کو, شادی شدہ لوگ دیکھیں. اب آدمی سوچا ہے پتہ نہیں مولانا نے ایسی کون سی بات بیان کی. اس طریقے کی الٹی سیدھی ہیڈنگ اور تھمبنیل لگا کر کے آج یہ چینل والے 4 پیسے کما تو لیں گے میرے بھائی, مگر کل اللہ کیا جواب دینا پڑے گا. تو نے ایک عالم کی عزت, ایک مقرر اور ایک تقریر کرنے والے خطیب کی عزت پر تو نے بٹا لگانے کی کوشش کی ہے, اور تو نے پیسے کے لیے تو اس حد تک گر گیا. اللہ کیا جواب دینا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں. کل قیامت کے دن ہم سب کی زندگی کا نام اعمال اور ہمارا کچا چٹھا اور ہماری پوری ویڈیو فائل, ہماری پوری ویڈیو ریکارڈنگ, ہماری زندگی کی ایک ایکٹیویٹی ہمارے سامنے رکھ دی جائے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا سب تمہارے سامنے آ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور عبدالغفار صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہے. منیر الاسلام صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. مولانا بدرالدجا صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. ہر انسان کی اپنی فائل ہوگی, اپنی کتاب ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کرے گا. تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے مت. مگر وہ دور ختم ہو گیا. پہلے کے دور میں لوگ نیکی کرتے تھے تو چھپ کر کے کرتے تھے. کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال, کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال. آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا, اب کہاوت بدل گئی. اب نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال, نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال, نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال, نیکی کر اخبار میں ڈال, نیکی کر میڈیا میں ڈال. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. ان تعبد اللہ کانک تراہ, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی جب بھی عبادت کرو, جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو, یہ سوچ کر کے کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ سوچ نہ سکو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے.
বুঝতে পারেন এহসান का मतलब समझ गए? ये क्या है? किसी ने चंदा दिया है, सोने का है, माशाअल्लाह। ये किसी माँ बहन की तरफ से ये सोने की, हमारे इसको नाकी का नहीं, नाक की मच्छी। चलो भाई ये नया नाम पता लगा, नाक की मच्छी आई है। अल्लाह ताला इस बहन के सदके को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस सदके को इसकी नजात का जरिया बना दे, आमीन। तो एहसान का पहला मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब एहसान का दूसरा मतलब समझ लो। इतना समझा के कोई नहीं बोलेगा भाई मैं एक एक बात बीच बीच में बंगला में भी समझाऊंगा, थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी इंशाअल्लाह। एहसान का दूसरा मतलब जो काम करो परफेक्ट करो। अल्लाह के नबी को वो काम पसंद था, काना इज़ा अमिला अमलन युतकिनुहु, अल्लाह के प्यारे नबी जब भी कोई काम करते थे परफेक्ट करते थे। काम जब भी करो सही करो। अगर आप नमाज पढ़ते, हमारे बहुत सारे भाई जब नमाज पढ़ते उनको ये भी पता नहीं कि हाथ कहां बांधना है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई बिल्कुल ऊपर बांध रहा है, कोई पेट पर बांध रहा है। भाई साहब ना पेट पर हाथ बांधना सुन्नत है, ना नाफ के नीचे सुन्नत है, ना बिल्कुल ऊपर सुन्नत है, सीने पर हाथ बांधना है। रुकू में जाना है तो पीठ को बिल्कुल बराबर रखना है, पीठ को और सर के लेवल को बराबर रखना है। सजदे में जाना है तो कम से कम बदन का 7 हिस्सा जमीन पर होना चाहिए, दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर की हथेली जमीन पर होनी चाहिए और नाक और माथा जमीन पर होना चाहिए। नमाज पढ़ रहा है आदमी लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ा। एहसान ये है आप जब भी नमाज पढ़े सही तरीके से पढ़े। अल्लाह के नबी ने देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, फटाफट पढ़ रहा है। आपने जब उसने सलाम फेर लिया, उसने आकर के अल्लाह के नबी को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, है मेरे भाई जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी फिर गए, फिर से नमाज पढ़ी, फिर आकर के सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, आपने कहा तुम जाकर के फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा हो गया। सहाबी बोले अल्लाह के नबी मैं तो अपनी तरफ से अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इससे अच्छी कैसे पढ़ी जाती है। आपने नमाज का तरीका बताया, आपने फरमाया जब तुम नमाज में खड़े हुआ करो इत्मीनान से खड़े हुआ करो, सुकून से खड़े हुआ करो, अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा करो, सूरह फातिहा पढ़ा करो, कोई सूरत मिला लिया करो, फिर जब रुकू में जाया करो इत्मीनान से रुकू किया करो, जब रुकू से उठा करो इत्मीनान से खड़े हो जाया करो, फिर आराम से सजदा किया करो, फिर आराम से सजदे से उठा करो, इत्मीनान से नमाज पढ़ा करो, तब जाकर के तुम्हारी नमाज पूरी होगी। एहसान का एक मतलब ये जो काम करो परफेक्ट तरीके से सही तरीके से करो। यहां तक कि जब आप जानवर के गर्दन पे छुरी चला रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा क़तलतुम फ़ासिनुल क़ितला व इज़ा ज़बातुम फ़ासिनुज़ ज़िबहा, जब तुम अपने जानवरों को ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो। उसका तरीका समझ लो कि कहां पे छुरी रखना है, कौन सी रग को काटना है, कब काटना है। जब ज़बा करो तो सही तरीके से ज़बा करो, अपनी छुरी को तेज कर लिया करो। छुरी ऐसी ना हो कि बेचारा जानवर तड़प तड़प करके मरे, छुरी इतनी तेज हो कि एक बार छुरी चलाओ और जानवर की जान निकल जाए। छुरी को पहले से तेज कर लो ताकि अपने जानवरों को आराम पहुंचाओ। तो ये है एहसान का दूसरा मतलब। एहसान का तीसरा मतलब भलाई करना, अच्छा सलूक करना, अपनी जबान के जरिए अपने अमल के जरिए फायदा पहुंचाना, एहसान करना। और जब एहसान आप करेंगे तो सबसे पहले किसके साथ करेंगे? फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ आपको एहसान करना है। मौलवी साहब मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मेरे बाप ने जायदाद से मुझको बेदखल कर दिया है, 4 भाइयों को जायदाद में हिस्सा दिया और मौलवी साहब मेरे बाप ने मुझको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। आपके बाप ने गलत किया, नाइंसाफी की, जुल्म किया, आपके बाप की अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी, मगर फिर भी इस गलत करने के बावजूद आपकी जिम्मेदारी है व बिल वालिदैन एहसाना, आप अपनी जात से अपने माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाना, जहां तक हो सके उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। बहुत मुश्किल काम है मगर करना है।
رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقا، جو انسان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے. وہ کان کھول کر کے سن لے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ کو تقوی والے لوگ بہت پسند ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا ارتھ کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور گناہ کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے، ایک آڑ آ جائے کہ نہیں یار یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں کروں. ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے جو ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں بارش ہونے لگی، پہاڑ کے اوپر تینوں چڑھ گئے. ایک گفا تھی، ایک غار تھا، تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے. اچانک ایک بہت بڑا سا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں غار کے اندر قید ہو گئے. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے، اب چلو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو عمل ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری مصیبت ختم کر دے. پتہ یہ چلا زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کر کے رکھو کہ جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. مصیبت پڑنے پر اور آزمائش آنے پر اللہ سے کہہ سکو کہ اے اللہ وہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی تھی، اللہ کسی کو نہیں بتایا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اس نیکی کا حوالہ آپ دے سکتے. تینوں غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پہاڑ کی گفا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو بیان کر رہے ہیں. ان تینوں میں ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس کو پانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا. مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے. وہ چچا زاد بہن، وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے. کہتا ہوں میں تجھ کو 100 درہم دوں گا یا 100 دینار دوں گا. درہم کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے، دینار کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا میں تجھ کو 100 دینار دوں گا، شرط یہ ہے تجھے میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا، میری برسوں کی آرزو پوری کرنی پڑے گی، میری ہوس کو بجھانا پڑے گا. اے اللہ وہ مجبور اور بےکس لڑکی حالات سے مجبور ہو کر کے میرے ساتھ اس غلط کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور جب وہ ٹائم آتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا، غلط کام کرنے والا تھا، زناکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، وہ کہتی ہے اتق اللہ، اتق اللہ، اے فلاں بن فلاں، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر. ولا تفض الخاتم الا بحقہ، جس چیز کو تجھے ادھیکار نہیں ہے استعمال کرنے کا اس چیز کو تو استعمال نہ کر، جس چیز پر تیرا حق نہیں ہے اس چیز پر تو اپنا حق استعمال نہ کر. اے اللہ جب تیرا نام میں اس لڑکی کے منہ سے سنا میں ڈر گیا، میں نے فوراً اپنا ارادہ چینج کر دیا، میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا، میں نے دینار بھی دے دیا اور اپنے غلط کام سے میں نے توبہ کر لی. اے اللہ اگر یہ سچا عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے، اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے. لمبی حدیث ہے. تینوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں تقویٰ اسی کا نام ہے، تقویٰ اسی کا نام ہے. ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں اور گناہ کے بیچ میں ایک بیریئر آ جائے، ایک رکاوٹ آ جائے، ایک دیوار کھڑی ہو جائے، اسی دیوار کا نام تقویٰ ہے. اسی لیے بہت بڑے امام پیدا ہوئے ہیں. حضرت امام طلق بن حبیب کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب اور تقویٰ کا ارتھ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ کی روشنی میں کرو، اللہ کی روشنی میں تم نیکی کا کام کرو اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اور کسی گناہ سے بچو تو اللہ کے ڈر سے بچو اور اللہ کی طرف سے روشنی میں، اللہ کی روشنی میں اس گناہ سے بچ جاؤ.
اور حضرت ابو ہریرہ اور بعض روایات میں حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے امیر المومنین هل مررت بطریق ذات شوکۃ، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو، جہاں دونوں طرف کانٹے دار راستہ ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ایسے راستے سے میں گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا ایسے راستے سے اگر آپ گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا وشمر عن ثوبی، اپنا کپڑا سمیٹ لوں گا، اپنے دامن کو بچا لوں گا اور سنبھال کر کے قدم رکھوں گا تاکہ کہیں کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ کہا امیر المومنین یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے۔ چاروں طرف شیطان کے بچھے ہوئے کانٹے، خواہشات کے کانٹے، اچھاؤں کے کانٹے، شیطان نے چاروں طرف کانٹے بچھا دیے اور ان کانٹوں سے اللہ کے دین پر بچتے ہوئے چلتے چلے جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کے اوپر چلنا آج کے دور میں آسان کام تو نہیں ہے۔ آپ دین پر چلیں گے، دنیا آپ کا مذاق بھی اڑائے گی، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گی، آپ کی بیوی بھی آپ کو تانا مارے گی، آپ کے سماج میں بھی آپ کو لوگ بہت برا بھلا کہیں گے، مگر آپ کو تقویٰ کے راستے پر چلتے چلے جانا ہے۔ جو صحیح ہے، جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے، جو اچھا ہے، ہمیں وہی کام کرتے چلے جانا ہے۔ ارے پبلک کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو، پبلک تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی، لوگ تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ جب آپ مر جائیں گے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی قبر پہ جب لوگ مٹی دینے آئیں گے، لوگ کہیں گے یار بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ لوگ آپ کی تعریف آپ کی زندگی میں بہت مشکل سے کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑنا، اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں پڑنا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا اور کہا کہ اے اماں عائشہ، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے جو میرے کام آئے۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث لکھ کر کے بھیج دی۔ کہا اے امیر معاویہ، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا اللہ فی سخط الناس، جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو خوش کر لیتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَى النَّاسِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اللہ ایسے بندے سے روٹھ جاتا ہے اور اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے میرے پیارے ساتھ، لوگوں کی پرواہ مت کرو، اللہ کی پرواہ کرو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ کو متقی لوگ بہت پسند ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بہت پسند ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لابھا اسٹیشن آپ کو جانا ہے، غلطی سے آپ نے مالدہ والا شمسی والا راستہ پکڑ دیا، راستے میں احساس ہوا کہ یار میں نے غلط ٹریک پکڑ لیا، آپ نے گاڑی کو گھما دیا، یو ٹرن لے لیا۔ عربی میں یو ٹرن لینے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دین سے آپ ہٹ گئے، کوئی گناہ کا کام آپ نے کیا، اچانک آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، جہاں آپ کو احساس ہوا آپ نے اپنا راستہ فوراً چینج کر لیا، آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، او لوگوں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات بولوں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ کوئی جتنا بھی نیک انسان اور متقی انسان ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر انسان کے دامن پہ دو چار دھبے موجود ہیں میرے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کسی کے دامن کے دھبے نظر آ رہے ہیں
اور کسی کے دامن کے دھبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، لیکن ہر انسان گنہگار ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ کے ہونے کے بعد دل میں اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے، یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اور آدمی توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کیا کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر اللہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے نیک بندے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ گناہ کے اوپر کبھی ڈٹنے کی کوشش کرو، کبھی گناہ پر ڈٹائی مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو ابلیس والا طریقہ مت اپناؤ۔ ابلیس کا طریقہ کیا تھا؟ ابلیس نے غلط کام بھی کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، تو ابلیس نے ڈھٹائی سے کام کیا۔ ابلیس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو۔ ابلیس نے گناہ بھی کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کی دلیل بھی دینے لگا، اور گناہ کے اوپر ڈٹ گیا۔ ابلیس کا طریقہ مت اپنائیے، آدم کا طریقہ اپنائیے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ان کو احساس ہوا کیا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ہمارے باپ آدم نے بھی کی، اور ہماری ماں حوا نے بھی کی۔ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کر لیا، بہت غلطی کر لی، اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ بھی بہت پسند ہیں۔ پاک صاف، پاک صاف بجھتے پا رہے ہیں، سمجھ رہے پاک صاف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے پاک رہتا ہو، شریر بھی پاک، آتما بھی پاک، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک، جسم بھی پاک اور روح بھی پاک۔ اللہ کو پاک لوگ بہت پسند ہیں۔ عورتوں کو جو پیریڈ آتا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو کیا ہم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے شریر کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے پیریڈ کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ بتا دیجئے کہ وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب پیریڈ کا ٹائم آ جائے تو عورتوں سے دور رہنا۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے ان سے سمبند نہیں بنانا، ان سے تعلق قائم مت کرنا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب ان کا پیریڈ ختم ہو جائے، وہ پاک ہو جائے، وہ غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اے مسلمانوں اب تم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ غیر مسلم کو دیکھو، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، پیٹ کی زپ کھولا، پیشاب کیا، پیٹ کی زپ بند، کام ختم۔ پیشاب کہاں پڑا؟ شریر پہ پڑا، ہاتھ میں پڑا، پیر پہ پڑا، کپڑے پہ پڑا، کوئی مطلب نہیں۔ مسلمان کہیں بھی چلا جائے وہ یا تو پانی تلاش کرے گا، پانی نہیں ہے کنکر پتھر تلاش کرے گا، بغیر استنجا کیے، بغیر پاکی اور صفائی کیے وہ پیشاب نہیں کرے گا۔ اور یہی فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں۔
ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، استنجا کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، کیسے استنجا کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے۔ صفائی ستھرائی ہمارے دین کے اندر۔ جمعہ کے دن تو غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اس لیے بلا کسی مجبوری کے اور بلا کسی بیماری کے جمعہ کے دن گنجائش نہیں ہے۔ جمعہ کے دن تو ہر حال میں آپ کو غسل کرنا ہے۔ ناپاک ہو گئے آپ، بیوی سے ملاقات آپ نے کر لی، اب شریعت کہہ رہی ہے آپ قرآن نہیں چھو سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے جا کر کے غسل کیجئے، پاکی حاصل کیجئے، اس کے بعد آپ نماز۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دین سے زیادہ پاکی صفائی آپ کو کہاں ملے گی؟ ہمارے دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی کے ذریعے پاکی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا تم بیمار ہو گئے ہو اور پانی کا استعمال کرنے سے اور زیادہ بیمار ہونے کا ڈر ہے تو تم تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیا کرو۔ تو اسلام کے اندر پاکی کی بڑی اہمیت ہے۔ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جسم کو جتنا بھی پاک کر لیا، اگر اندر سے انسان گندا ہے، مشرک ہے، اور اندر سے نجس اور ناپاک ہے تو وہ جتنا بھی صابن سے اور شیمپو سے نہا لے کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، جو مشرک ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، وہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے۔ اے اللہ، وہ تو صابن سے نہاتا ہے، وہ تو شیمپو سے نہاتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا شریر تو پاک ہے، اس کا جسم تو پاک ہے، مگر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکا رہا ہے اس کا شریر تو پاک ہے لیکن اس کی روح ناپاک ہے، وہ اندر سے ناپاک ہے۔ ایسا آدمی میرے خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے۔ تو اپنے عقیدے کو بھی پاک کرو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرا ایک پروگرام تھا بریلی میں۔ بریلی یو پی کے اندر ایک جگہ ہے، اور وہاں کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو بریلی کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے، اور دوسرے بریلی کا کے اندر ایک درگاہ ہے۔ ایک بریلوی عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی، تو ان کی قبر ہے وہاں، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو جب میں بریلی گیا تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ مولانا چلیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا اس طریقے کی جگہوں پر جا کے چیک کرتا ہوں کیا کیا ہو رہا ہے۔ گیا میں، ابھی اعلیٰ حضرت کی قبر بہت دور ہے، دور سے ہی جہاں سڑک شروع ہو رہی ہے راستے میں لکھا ہوا ہے راہ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ جانے والا راستہ ہے۔ بہرحال میں گیا اندر، جیسے جیسے میں اندر جا رہا ہوں چادر کی دکانیں، پھول مالا کی دکانیں، ٹوپی کی دکان، گھڑی بھی مل رہی ہے تو گھڑی کے اوپر اعلیٰ حضرت کا نشان بنا ہوا ہے، کیلنڈر مل رہا ہے، کیلنڈر پر اعلیٰ حضرت کا نشان، ٹوپی مل رہی، ٹوپی پر اعلیٰ حضرت کا نشان۔ جب میں قبر کے پاس پہنچا، یا مزار کہہ لیجئے، مزار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک طرف مردوں کی بھیڑ ہے، ایک طرف عورتوں کی بھیڑ ہے، اندر لوگ جا رہے ہیں، اور اندر جانے کے بعد لوگ ایسے ہاتھ مات کے جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیچھے پیر واپس آ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائی، مسجد میں آدمی جاتا ہے تو سیدھے سیدھے جاتا ہے، سیدھے سیدھے چل کے آتا ہے، مگر کسی بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے، اس کی اتنی عزت کر رہا ہے، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ سیدھے اگر جا رہا ہے تو پھر الٹے ادھر پیٹ کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ ویسے ہی لوٹتا ہے تاکہ بزرگ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ان کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہ منظر میں نے دیکھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے،
میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان اللہ کے علاوہ کسی قبر پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی درگاہ پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پیڑ کے پاس جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، وہ جتنا بھی پرفیوم سے نہا لے، وہ خوشبو میں بسا لے، وہ نہا لے، وہ غسل کر لے، وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا پاک وہ ہے جس کا دل پاک ہو، جس کا عقیدہ پاک ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں توحید ہو۔ اور پاک ہونے کا ایک اور مطلب بھی سمجھ لو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے صحابہ سے کہا اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنت میں جائے گا، ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی، دیکھے کون آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے چلے آ رہے ہیں اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچا چلو ہوگی ان کے اندر کوئی خاص بات۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ وہی سیم صحابی اسی سیم کنڈیشن میں ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے اور وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں پتہ لگانے کے لیے اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب وہ اپنے گھر میں جانے لگے میں نے کہا میرے انصاری بھائی میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اے میرے انصاری بھائی کیا 3 دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے، کیا اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے مہمان بن جائیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج گھر میں مہمان آتا ہے، بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، یہ مہمان کہاں سے آ گئے، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں۔ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمان برکت لے کے آتا ہے۔ مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ انصاری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، کتنا بنا ہے، اناج گھر میں ہے کہ نہیں، تیل گھر میں ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا۔ انصاری صحابی نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے میرے گھر میں، آپ مہمان بن جائیے۔ صحابی گئے، 3 دن تک انصاری صحابی کے گھر میں رہے اور 3 دن جب انہوں نے گزارا تو دیکھا کہ جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جتنی نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی اسپیشل بات نہیں ہے۔ جب 3 دن گزر گیا انہوں نے کہا کہ میرے انصاری بھائی دیکھیے میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی اسپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے۔ میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی، اب آپ بتا دیجئے کون سی خاص بات آپ کے اندر ہے۔ انصاری صاحبی نے کہا دیکھو میرے بھائی میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک چیز میرے اندر ہے، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے چھل کپٹ نہیں رکھتا، ولا احسد احدا علی نعمت، اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، پیسہ دے دیا، دولت دے دیا، عزت دے دیا، شہرت دے دیا، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ آج سماج کو دیکھ لو، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، ساڑو ساڑو سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، اپنے دل کو چھل کپٹ سے پاک کر لو، اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو۔